السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ محترم دوستو، عزیز بزرگوں، اس آیت کریمہ کے تحت، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ لوگوں سے 4 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا اس امت محمدیہ پر تو کب فرمایا، اس کی تاریخ کیا تھی، سن ہجری کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے لیے ماہ رمضان ہی کا انتخاب کیوں فرمایا، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا۔ رمضان کے علاوہ اور بھی بے شمار مہینے تھے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، بہت سارے مہینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں ماہ رمضان ہی کا روزے کے لیے انتخاب فرمایا۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض فرمائے تھے، تو کیا پورے مہینے روزے فرض تھے؟ کس مہینے میں روزے فرض تھے ان پر؟ ماہ رمضان میں یا ماہ شوال میں یا مہینے کے مخصوص ایام میں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے؟ چوتھی بات یہ کہ جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے، بغیر ریزن کے، بغیر کارن کے نہیں ہوتا۔ تو روزے کا کارن کیا ہے، روزے کا سبب اور روزے کا مقصد کیا ہے، یہ 4 باتیں میں آپ کو اس مختصر سی گفتگو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات کی طرف میں بڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر 10 شعبان 2 ہجری میں روزہ فرض فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی، مدینۃ المنورہ تشریف لانے کے 2 سال بعد اللہ نے اس امت محمدیہ پر روزہ فرض فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے لیے ماہ رمضان ہی کا انتخاب کیوں فرمایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی بندے کی یادگار ضرور موجود ہوتی ہے۔ مثلا عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کی یادگار ہیں، تو قربانی کا فریضہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کو دیکھ لیجئے، حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک 7 چکر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ کام، ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر حج کے فریضے میں باقی رکھا اور اس عمل کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے کچھ ایام میں بھوکا رہا کرتے تھے، یعنی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے کچھ ایام میں بھوکا رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تاکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ یادگار باقی رہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سابقہ پر، پہلی امتوں پر روزہ فرض فرمایا تھا، تو
کیا پورے مہینے روزہ فرض تھے یا مہینے کے کچھ مخصوص ایام تھے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام مہینے میں 3 دن روزہ رہا کرتے تھے۔ 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام روزہ رہا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رہا کرتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ روزہ ہی میں گزارا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رہتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رہتے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رہتے اور 2 دن افطار فرماتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد، اس کا سبب خود اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یقین جانیے جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع منکم فعلیہ بالصوم فإنہ وجاء لہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے پر قادر ہو، نکاح کے لوازمات پر جو شخص قادر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص نکاح کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت شکن ہے، شہوت کو روک دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے آخری جز میں خود ارشاد فرمایا کہ روزے کی وجہ سے انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود گناہوں سے محفوظ اور پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔